ایک انسان مدینے میں اپنے آپ پہ ناز کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، مجھے تعجب ہے کہ تو اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ، اللہ نے تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا رکھا جس سے تو بات کرتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے میں آگے کا حصہ مٹھاس کا تمہیں بتا دیتا ہے، درمیانہ حصہ ترشی کا تم کو بتا دیتا ہے، اور آخر کا حصہ کرماہٹ کا تمہیں بتا دیتا ہے۔ اسی زبان سے تو ذائقے کو معلوم کر کے اپنی غذا پہ ناز کرتا ہے، اور دیکھ، اللہ نے تمہاری زندگی کا مرکز تمہاری ناک کو رکھا جس سے تم چیزوں کو سونگھتے ہو، سانس لیتے ہو۔ اللہ تمہارے ناک کے سوراخ اگر اوپر کی طرف کرتا تو تم لاتعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیے، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقا جھکنا اور خود کو حقیر سمجھنا ہے۔ دیکھ، غور کر، اللہ نے تمہیں کان بخشے جن سے تم خوبصورت آوازیں سنا کرتے ہو۔ اصل میں یہ صرف ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکرتی ہیں اور تم کو آواز سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، غور کر، اللہ نے تمہیں چربی سے دیکھنے کی قوت بخشی۔ تمہارا تکبر کرنا اپنی خواہشات پہ ہے، اور تمہاری خواہشات کا مرکز ان حواس پہ ہے، اور ان حواس کا وجود دیکھ، پرکھ، تول، گوشت، ہڈی اور چربی پہ ہے، اور پھر بھی تو تکبر کرتا ہے۔ وہ پشیمان ہونے لگا اور تکبر سے توبہ کر بیٹھا۔ لیکن 1400 سالوں کے بعد دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ ریسرچ کرنے لگے اور تسلیم کر بیٹھے کہ 1400 سال پہلے امام علی نے جو فرمایا وہ سب سچ تھا۔ زبان ایسے ہی چکتی ہے جیسے امام علی نے بتایا۔ کان کے پسے پشت اللہ نے 3 ہڈیاں رکھی جو ٹکراتی ہے اور اس سے آواز انسان معلوم کرتا ہے۔ آنکھ میں اللہ نے ایک نقطہ رکھا اور اس کے پسے پشت اللہ نے چربی رکھی، اور وہی چربی دنیا کے مناظر انسان کے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ اور وہ نجف کی طرف منہ کر کے سلام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ، اور علی اس کا دروازہ۔